بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس فصل میں دعویٰ یہ ہے کہ فلک حرکت مستدیرہ کو قبول کرتا ہے۔ فلک حرکت مستدیرہ کو قبول کرتا ہے۔ حرکت مستدیرہ سے مراد ہے حرکت وضعیہ، یعنی فلک اپنی جگہ پر ٹکا ہوا ہے، فلک اپنے مجموع کے اعتبار سے اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہا، لیکن پھر رکا ہوا بھی نہیں، وہی گھوم رہا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا گلوب، آپ یہ جو رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے ٹیبلوں پر، تو یہ دو پنوں کے بیچ ہوتا ہے، جو اس کو گھماؤ وہ گھوم رہا ہوتا ہے لیکن اپنی جگہ ٹکا ہوا ہوتا ہے۔ آپ ادھر دور جانے کے بجائے ادھر بال کو ادھر گھما دو، یہیں کی یہیں ایسے گھما دو بال کو، بال جو ہے ادھر ہی آپ نے گھما دی، تو اب وہ مجموع جو ہے اپنا مکان نہیں چھوڑ رہا لیکن اس کے اجزاء حرکت میں آ گئے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی فلک حرکت مستدیرہ کو قبول کرتا ہے، یعنی فلک حرکت وضعیہ کو قبول کرتا ہے۔ آگے چل کے پھر کہتے ہیں بھئی اس میں حرکت مستدیرہ ہے، پھر کہتے ہیں دائمہ ہے، پھر کہتے ہیں وہ ازلی ہے۔ نتیجہ پھر جا کے کیا نکالیں گے؟ وہ فلک ازلی ہے، جو حرکت ازلی ہے تو حرکت متحرک ازلی ہوگا تو حرکت ازلی ہوگی۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو بل کیا کہا؟ فصل فی ان الفلک قابل للحرکت المستدیرہ، فلک کے وہ حرکت مستدیرہ کو قبول کرتا ہے، فلک حرکت مستدیرہ کو قبول کرتا ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ یہ فصل ہے اس بات کے بیان میں فلک قبول کرتا ہے حرکت مستدیرہ کو۔ بات آپ سمجھیں؟ یہ دعویٰ ہے۔ اس کی دلیل یہ کہ لأن كل جزء من اجزائه المفروضة فيه لا يختص بما يقتضي حصول وضع معین ومحاذات متعینہ، ٹھیک ہے؟ کل جزء من اجزائه لا يختص، مختصر کرتا ہوں میں بات آپ آسانی سے سمجھیں، کل جزء من اجزائه لا يختص بوضع معین ولا محاذات متعینہ، وکل ما لا يختص بوضع معین ومحاذات متعینہ قابل للحرکت۔ صغرا کہ کل جزء من اجزائه لا يختص بوضع معین ومحاذات متعینہ، وکل ما لا يختص بوضع معین ومحاذات معینہ قابل للحرکت۔ اب لا يختص ادھے اس تک گر جائے گی، نتیجہ کیا نکلے گا کہ کل جزء من اجزائه قابل للحرکت، یہاں للحرکت بات ہے، پھر مستدیرہ بیچ میں کہاں سے لگا لی اسی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ صغرا ہے کل جزء من اجزائه، فلک کی بات ہے، کل جزء من اجزائه لا يختص بوضع معین ولا محاذات متعینہ، وکل ما لا کبرا وکل ما لا يختص بوضع معین ومحاذات متعینہ قابل للحرکت۔ ادھے اس گرائی، نتیجہ کیا نکلے گا کہ کل جزء من اجزائه قابل للحرکت۔ سمجھو بات؟ کیونکہ ہر جز اس کے اجزاء میں سے، کہاں ہر جز اس کے اجزاء میں سے۔ سوال ہے ابھی تو آپ نے اس کو کیا قرار دیا؟ ابھی آپ نے اس کو قرار دیا بسیط، اور ابھی اجزاء مان لیے، کہا کہ اجزاء مفروضہ تھی، بالفعل اجزاء نہیں مان، اجزاء مفروضہ مان۔ بات سمجھے؟ ہر جز ہے اس کے اجزاء مفروضہ میں سے نہیں مختص، ذات اس کے تقاضا کرے وضع معین کے حصول کا اور محاذات متعینہ کے حصول کا۔ یہ ہو گیا صغرا۔ تو اب کبرا کیا ہے؟ وَمَتَا كَانَ كَذَلِكَ، یعنی کل ما لا يختص بوضع معین و محاذات معینہ،
قابل للحرکت. جی جی ٹھیک ہے نا؟ جی کلو ما لا يختص بوزن معین و محاذات معینہ قابل للحرکت. ہر وہ جو وزن معین و محاذات معینہ کے ساتھ مختص نہ ہو وہ حرکت قبول کرتا ہے. جی جی تو اب یہ لا یختص ادے اصول گر گئی. جی جی نتیجہ نکلے گا کلو جزء من اجزائی قابل للحرکت. جی ٹھیک ہے. اب یہ وہ متا کان کذالک کبرا کی طرف اشارہ. جی جی اتنی بات آپ سمجھیں. جی جی یہ صغرا اور کبرا دونوں آ گئے. جی جی کل جزء من اجزائی لا یختص بوزن معین جی وکل ما لا یختص بوزن معین قابل للحرکت جی فکل جزء من اجزائی قابل للحرکت. جی نتیجہ آ گیا. جی اب غور کرو جو صغرا ہے کل جزء من اجزائی لا یختص بوزن معین ولا محاذات معینہ. جی جی اس کی دلیل کیا ہے؟ توجہ ہے. جی صغرا نظری ہے نا جی کہ کل جزء من اجزاء الفلک لا یختص بوزن معین جی ولا بمحاذات متعینہ. جی وہ وزن معین محاذات متعینہ کے ساتھ مختص نہیں ہے. جی جی کیا دلیل ہے؟ کہا لتساوی الاجزاء فی الطبیعت. کیا تساوی الاجزاء فی الطبیعت. بات یہ کہ ہر جز طبیعت میں مساوی ہے. جی جی جب ہر جز طبیعت میں مساوی ہے تو اب غور کریں نا جب سارے اجزاء کی طبیعتیں یکساں ہیں جی ایک جیسی ہیں جی جی تو اب اگر آپ کہیں بھئی یہ والا جز الف جی جی وضع معین اور محاذات متعینہ کا متقاضی ہے جی تو ذہن میں رکھیں وہ جو دوسرا جز ہے اس کی بھی طبیعت یہ ہے وہ بھی اسی کے متقاضی جی ہوگی. جی جو تیسرا ہے چوتھا ہے پانچواں ہے چھٹا ہے ہزارواں ہے کروڑواں ہے کھربواں ہے جی چونکہ وہ اس میں طبیعت میں پہلے کے متساوی ہے جی جی تو جو تقاضے پہلے کے وہ تقاضے کھربویں کے. جی اب سارے اجزاء کیا کریں گے؟ کہیں گے اسی وضع معینہ وضع معین اور محاذات معینہ میں ہم آنا چاہیں گے. جی جی وہ تو ہو نہیں سکتا. جی سمجھے بات کو؟ جی کیونکہ ہم نے آپ کو کیا کہا سارے اجزاء طبیعت میں متساوی ہیں. جی جی سارے اجزاء طبیعت میں طبیعت میں متساوی ہیں. جب طبیعت میں متساوی ہے تو تقاضے بھی ان کے برابر ہیں. جی جی تقاضے برابر کرو اور وضع معین اور محاذات معینہ کا اس کو متقاضی قرار دو تو پھر ساری ادھر ہی آ جائے گی. تو ہو نہیں سکتا. سو ماننا پڑے گا کہ وہ وضع معین اور محاذات متعینہ اس کے متقاضی نہیں. جی بات سمجھیں دوبارہ سمجھیں توجہ سے. صغرا کیا ہے؟ کل جزء من اجزائه المفروضة فيه لا يختص بما يقتضي بما يقتضي حصول وزن معین و محاذات متعینہ. یہ صغرا یہ نظریہ ہے. جی اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل پیش کرتے ہوئے لتساوی الاجزاء فی الطبیعت. جی صغرا میں کہا اس کے اجزاء مفروضہ میں سے کوئی بھی جز جی جی وضع معین محاذات معینہ کا متقاضی نہیں ہے. جی کیوں؟ کہا کہ دلیل اس کی یہ ہے تمام اجزاء طبیعت میں متساوی ہیں. جی جی جب تمام اجزاء طبیعت میں متساوی ہیں اب اگر ایک جز اس کا وضع معین و محاذات معینہ کا متقاضی ہوگا تو پھر دوسرا بھی اسی کا ہوگا تیسرا بھی اسی کا ہوگا ہزارواں بھی لاکھواں بھی کروڑواں بھی اربواں بھی کھربواں بھی جی سارے اسی کے متقاضی ہوں گے. جب سارے اسی کے متقاضی ہوں گے ایک ہی وضع معین و محاذات معینہ سارے اسی کے تقاضا کریں گے تو پھر فلک ایک ہی جگہ جمع ہو جائے گا نا. یہ سارے کا سارا جو قرآ بنا ہوا ہے جس میں مستدیر ہے یہ تو حاصل ہی نہیں ہو پائے گی. سو ماننا پڑے گا کہ اس کا کوئی بھی جز جی وضع معین نہیں چاہتا جی محاذات معینہ نہیں چاہتا. جی جی توجہ ہے نہیں؟ جی بات سمجھے. جی جب یہ ہو جائے نا جی وہ وضع معین نہ چاہے محاذات معینہ نہ چاہے جی جی تو پر حرکت آ سکتی ہے اس کی. وہ رکنا ہی نہیں چاہتا. جی وہ رکنا چاہتا ہی نہیں ہے. جی جی جو رکنا چاہتا ہی نہیں ہے تو وہ حرکت کر سکتا ہے. جی جی بات سمجھے. یا کہ مسئلہ آسان کر رہا ہے آسان نہیں ہونے دیں گے ہم اس کو جی جی مسئلہ. ٹھیک ہے نا جی بات آپ سمجھے نہیں. جی مانا کریں بس بب یہ صغرا کی دلیل ہے اجزاء کی تساوی کے طبیعت میں. تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہر جز ممکن ہے کہ اپنی وجہ سے. نتیجہ پھر کیا نکلا؟ ان کل جزء من اجزائه لا يقتضي كل جزء من اجزائه لا يختص بما يقتضي حصول وضع معين و محاذات متعینہ.
وہ وضع معین اور موازات متعینہ اس کا متقاضی نہیں ہے، کوئی جز بھی اس کا متقاضی نہیں جی سمجھے بات؟ جی مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا اس کا ہر جز اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، جی ہر جز اس کی اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، جو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے تو یہی کہ قبول حرکت جی کبرا تو خود ثابت ہو گیا. جی کل ما لا یختص بوضع معین و محاذات متعینہ قابل للحرکت. جی نہیں سمجھ رہے ہو؟ جی. اور جب ایسے ہے اور جب ایسے ہوگا حرکت کے قابل حرکت کو قبول کرے گا. اتنی بات آپ سمجھیں. ٹھیک ہو گیا. ذہن میں رکھیں یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ وہ قابل حرکت ہے. جی یہاں سے کیا ثابت ہوا؟ قابل حرکت. بھائی تو مستدیرہ کہاں سے بنا لی تم نے؟ جی اس نے کیا حرکتیں دو ہیں، یا مستقیمہ یا مستدیرہ. جی مستقیمہ کا پہلے رد کر چکے ہیں، جی ایک ہی رہ گئی جائے مستدیرہ. اس لیے صرف اس نے کہا قابل للحرکت مستدیرہ. جی بات سمجھیں؟ جی. دوبارہ سمجھیں کہ بات یہ آپ سوال کر سکتے ہو کہ جو امر جو ہے وہ یعنی یہاں تک ثابت یہ ہوا کہ وہ قابل حرکت ہے. جی دعویٰ آپ کا حرکت مستدیرہ کا ہے، دعویٰ ہے حرکت مستدیرہ کا، جی ثابت ہوا قابل حرکت ہے. جی حرکت کے اندر مستدیرہ کی قید تو نہیں ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی. یہ سوال تو اس کا جواب آپ کو بتا دیا کہ حرکت یا مستقیمہ ہوگی یا مستدیرہ ہوگی، جی یا حرکت مستقیمہ ہوگی یا مستدیرہ ہوگی. حرکت مستقیمہ اس کی نفی ہم پہلے کر چکے ہیں. ایک رہے گی کیا؟ حرکت مستدیرہ، لہذا وہ حرکت مستدیرہ کو قبول کرتا ہے. جی بات سمجھے؟ اور جب ایسے ہے ہوگا قبول کرنے والا حرکت مستدیرہ. بات آپ سمجھے نہیں؟ یہ بات اس کی پوری ہو چکی ہے. جی جی. اب میرے خیال میں آگے گفتگو کرنے سے پہلے اس بات کو تھوڑا جائزہ لے لیں، کیونکہ اس کا جائزہ نہیں لیں گے نا پھر نئے سرے سے تکمیل کرنا پڑے گا. جی بات مٹیری چلی جائے گی نا، جی پھر وہاں سے واپس لاتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. جی جی توجہ ہے؟ جی خلاصہ گفتگو کیا ہے اس کو؟ تو بات آپ سمجھے؟ جی. دعویٰ دوبارہ ذہن میں لائیں. جی جی. ان الفلک قابل للحرکت مستدیرہ. ان الفلک قابل للحرکت مستدیرہ. قابل للحرکت مستدیرہ. ان الفلک قابل للحرکت مستدیرہ. یہ اس نے دعویٰ کیا. جی جی. اب آئیں اس کی دلیل کی جانب. اس نے کہا کل جزء من اجزائہ المفروضۃ فیہ لا یختص بما یقتضی حصول وضع معین و محاذات متعینہ. جی. اس کے اجزائے مفروضہ میں سے کوئی جز وضع معین اور محاذات متعینہ کا متقاضی اس کے ساتھ خاص نہیں. جی. یہ صغرا ہے. جی. اس کے اجزائے مفروضہ میں سے کوئی جز وضع معین اور محاذات متعینہ جی. اس کا متقاضی نہیں. جی. دلیل کیا صغرا کی؟ اس نے کہا لتصاوی الاجزاء فی الطبیعۃ. جی. لتصاوی الاجزاء فی الطبیعۃ. جی. کیونکہ اجزاء طبیعت میں متساوی ہیں. جی. توجہ ہے؟ جی. آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم اجزاء کی طبیعت میں تساوی نہیں مانتے. جی. اجزاء کی طبیعت میں تساوی تساوی ہم تسلیم نہیں کرتے. جی. جی. اتنی بات سمجھ؟ جی. وہ کہے گا وہ جو پچھلی فصل ہم نے باندھی تھی جی. فلک بسیط ہے، جی. اور بسیط کے معنی کیا کیے تھے کہ الفلک کو لیس بمرکب من اجزاء مختلفۃ الطباع جی. من اجسام مختلفۃ الطباع. جی. اس میں تو ہم ثابت کر چکے. جی. جی. بات سمجھے؟ جی. وہ کہہ سکتا ہے جی. جی. کیونکہ منع تب وارد کر سکتے ہو جب دلیل موجود نہ ہو. جی. جی. جو مسئلہ مدلل ہو چکا ہو جی. بعد میں تم کو نہیں میں پھر بھی نہیں مانتا، تو پھر تو یہ کو بات نہ ہوئی نا. پھر دلیل آ چکی ہو تم کو میں پھر بھی نہیں مانتا. جی. جی. جی جی. یہ مناظرہ کو اصولوں کے خلاف ہے. جی. بات ہے ہی ذہن میں. جی. تو آپ کہہ رہے ہیں بھئی ہم نہیں تسلیم کرتے کہ اجزاء اس کے اجزاء جو ہیں وہ طبیعت میں متساوی ہیں. جی. جی. وہ کہتے ہیں میں پہلے پوری فصل اس بارے میں بیان کر چکا. جی. جی. تو آپ اس کو کہیں بھئی وہ تو نے بیان نہیں کی، وہ تو نے تو ہم کو دھوکہ دیا تھا. جی. جی. ہم وہاں پر بات کر چکے ہیں. جی.
سمجھے نہیں بات؟ جی ہم وہاں بات کر چکے ہیں. تم نے دعویٰ کیا کیا کہ جسم جو فلک جو ہے وہ اجسام مختلف الطباع سے مرکب نہیں ہے. جی صغرا تیرا لاہور جا رہا ہے اور کبرا تیرا پشاور جا رہا ہے. جی کبرا میں اس نے کیا کہا؟ کبرا میں اس نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی تھی بھئی اس کے اجزاء ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ جی آپ دیکھیں نا، اذ لو کان مرکبا فاما ان یکون کل واحد من اجزائه على شکل طبعی او قصری جی لا سبیل الى الاول والا لکان کل واحد منها قریا. جی یہ تو اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ بھئی اس کے اجزاء ہی نہیں ہیں. جی جی دعویٰ تھا کہ فلک جو ہے وہ ان اجسام سے مرکب نہیں ہے جو طبیعتوں میں مختلف ہوں. جی جی دعویٰ یہ تھا، دلیل میں کہہ رہا ہے کہ اگر فلک مرکب ہو اجزاء سے جی تو ان اجزاء کی شکلیں طبی ہوں گی، کسری ہوں گی. طبی بھی نہیں ہو سکتی، کسری بھی نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کہ فلک جو اجزاء سے مرکب نہیں. جی تو جو کبرا ہے وہ تو پشاور نکل گیا تھا. جی بات سمجھے؟ جی، جی. تو لہٰذا منع ہم تب وارد نہیں کر سکتے جب کہ تمہاری دلیل گزری ہو جو تمہارے دعویٰ کے موافق ہو. جی جی تمہاری دلیل تمہارے دعویٰ کو چھوتی بھی نہیں ہے. جی جی تو لہٰذا یہ چیز تب اب تک تو ثابت نہیں کر سکا کہ فلک کے جو اجزاء ہیں مفروضہ ہی صحیح، جی فلک کے جو اجزاء ہیں وہ متصاوی فی الطبیعت ہیں. جی جب یہ ثابت نہیں کر سکا تو لہٰذا لتصاوی الاجزاء اس پر ہم منع وارد کر سکتے ہیں. جی بات سمجھے نہیں؟ خلاصہ دوبارہ سمجھے. اس نے صغرا کیا بولا؟ اس نے کہا کل جزء من اجزائه المفروضة فيه لا يختص بما يقتضي حصول وضع معین و محاذات متعینہ. جی کیوں بھائی؟ صغرا دلیل کے کہا لتصاوی الاجزاء فی الطبیعت. جی جی ہم نے کہا ہم تصاوی فی الطبیعت نہیں مانتے. جی جی اس نے کہا منع تب وارد کیا جا سکتا ہے جب اس پر دلیل نہ گزری. جی دلیل تو ہم نے پچھلی پوری فصل اسی سلسلے میں باندھی تھی. جی جی تو ہم کہہ رہے ہیں بھئی یہ دلیل نہیں تھی، یہ دھوکہ تھا، جی جی یہ ایک فراڈ تھا. جی ٹھیک ہے نا؟ جی یہ دھوکہ دیا تھا تم نے. تمہاری دلیل اور دعویٰ میں موافقت ہی نہیں ہے. دعویٰ تم نے کیا تھا کہ بھئی فلک کے وہ ایسے اجسام سے مرکب نہیں ہے جو مختلف طباع ہوں. جی دلیل نے تمہارے دعویٰ کو چھوا تک نہیں ہے. جی جی تو لہٰذا جب دلیل اس کی دعویٰ کے موافق گزر جائے اب منع وارد کرنا اصول مناظرہ کے خلاف ہے. جی جی لیکن جو دلیل گزری ہے وہ دلیل تو کہے گا اس کی دلیل ہے، ورنہ کوئی بندہ نہیں کہے گا کہ اس کی دلیل ہے. جی جی وہ دلیل دعویٰ کے موافق ہی نہیں تھی، جی جی قریب بھی نہیں گزرتی. جی ایک ہوتا ہے چلو ملتی جلتی ہو آپس میں عموم سے منوجن کی نسبت آ جائے، کوئی مطلق کی نسبت آ جائے، جی جو اس طرح کی بات ہو جائے. یہ تو اس کے قریب بھی نہیں گزرتی. دعویٰ ہے کہ مرکب نہیں ہے، وسیط ہے اس معنی میں کہ ایسی اجزاء سے مرکب نہیں ہے جو مختلف طباع ہوں. جی دعویٰ میں وسیط کے یہ معنی کی، دلیل میں وسیط کے معنی ہی بدل دی. جی ہاں یہ کہہ سکتے ہو اشتراک لفظی ہے تمہاری دعویٰ اور دلیل میں، باقی معنی اشتراک تو نہیں ہے. جی جی لہٰذا اس پر کوئی دلیل نہیں گزری تو ہم منع وارد کر سکتے ہیں. اجزاء کے اندر جو طبیعت کی تساوی ہے یہ ہم تسلیم نہیں کرتے. سمجھ رہی بات کی؟ یہ پہلا ہمارا اعتراض. جی جی اس نے کہا اس کے اجزاء جو ہیں وہ وضع معین اور محاذات متعینہ کا تقاضا نہیں کرتے، جی کیونکہ وہ اجزاء کے ہیں وہ طبیعت میں متساوی ہیں. ہم نے کہا ان کی طبیعتوں کی تساوی ثابت نہیں ہوئی، اور ایسا لال معنی کوئی فلسفی جمع نہیں ہے، جنا نہیں ہے کہ بھئی جو یہ ثابت بھی کر سکے. جی ٹھیک ہے، اب تک تو نہیں ثابت کر سکے، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. جی جی بات سمجھے؟ جی جی یہ پہلی بات. جی ٹھیک ہے. جی پھر اس پر جو تفریح اس نے ذکر کی فَكُلُّ جُزْءٍ يُمْكِنُ أَن يَزُولَ عَنْ وَضْعِهِ، جی جی یہ نتیجہ نہیں نکلے گا. جی جی کیوں؟ جی جب اجزاء کی تساوی ثابت نہیں طبیعت میں، جی تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ بھئی اجزاء وضع معین اور محاذات متعینہ کا تقاضا کرتے ہو. جی یہ اوپر کے جو اجزاء ہیں وہ چاہتے ہو ہم ادھر ہی رہیں، جی جی ادھر کے جو اجزاء ہیں وہ چاہتے ہو ادھر ہی رہیں، جی ادھر کے جو اجزاء ہیں وہ چاہتے ہو ادھر ہی رہیں. جی جی سمجھے بات کو؟ ایسا ہو سکتا ہے. جی جی لہٰذا صغرا ثابت نہیں ہے. جی ٹھیک ہو گیا؟ جی بات ہے جی جی کبرا کی طرف آ جاؤ. کل ما لا یختص
بوزن معین و محاذات متعینہ جی قابل للحرکت، جی جو وزن معین محاذات معینہ وہ قبول نہ کرے، وہ اس کے ساتھ مختص نہ ہو، جی وہ حرکت کو قبول کرتا ہے، جی جی وہ حرکت کو قبول کرتا ہے۔ بات پہ توجہ دینا، بات یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کو مان لیں کل ما لا يقبل لا يختص بوزن معین و محاذات متعینہ جی قابل للحرکت، جی جو وزن معین اور محاذات معینہ جی متعینہ جی کے ساتھ مختص نہ ہو، اس کا تقاضا نہ کرتا ہو، حرکت کو قبول کرے، جی اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں جی تو زیادہ سے زیادہ کیا ثابت ہوگا؟ بھائی توجہ رکھنا بات پہ، جی جی فلک کے اجزاء قابل حرکت ہے، جی جی فلک کے اجزاء قابل حرکت ہے، فلک کے اجزاء قابل حرکت ہے، صغرا تو ثابت ہی نہیں ہے نا، جی صغرا بھی ثابت مان لو، جی کبرا بھی مان لو، جی جی نتیجہ کیا نکلے گا؟ فلک کے اجزاء قابل حرکت ہے۔ جی سمجھ رہے ہو بات کو؟ جی دعویٰ کیا ہے؟ فلک جی نہیں سمجھے؟ جی دعویٰ کیا ہے؟ فلک دلیل کیا کہہ رہی ہے؟ اجزاء، فرق نہیں ہے، جی جی بات سمجھے؟ جی جی یہ کہے گا اجزاء حرکت کریں گے تو فلک بھی حرکت کرے گا، یہ بات نہیں، یہ ضروری نہیں۔ جی اجزاء حرکت کریں، بعض اوقات کل حرکت نہیں کرتا، جی جی میں اس کی صورت تمہیں بتا دیتا ہوں، جی ٹھیک ہے؟ جی مجموعہ اپنی جگہ پر فکس ہے، جی جی اجزاء اپنی جگہ پر گول گول گھومنے لگے، جی جی سمجھے بات؟ جی جی اپنی جگہ پر وہ گھومنے لگے، سمجھے نہیں؟ جی جی اب اجزاء کے وہ قابل حرکت ہے، جی اجزاء قابل حرکت ہے، جی لیکن کل اپنی جگہ پر رکا ہوا ہے، جی کل کے رکے ہوئے اجزاء میں حرکت آ سکتی ہے، جی جی لہذا اجزاء کی حرکت کو کل کی حرکت لازم نہیں ہے، نہیں جی بات سمجھے؟ جی جی اجزاء کی حرکت کو کل کی حرکت لازم نہیں ہے، دوبارہ سمجھے، جی اس نے کہا کل ما لا یقتضی وضعا معینا و محاذاتا متعینتا فهو قابل للحرکت ہے، جی جی ہم نے کہا چلو مان لیں، بالفرض مان لیں، جی تسلیم نہیں ہم کوئی جی بات، جی ہم اس بات کو مان لیں، جی جی تو اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ فلک کا ہر جز قابل حرکت ہے، جی جی دعویٰ ہے فلک قابل حرکت جی ہے، جی دلیل نے اگر ثابت کیا تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس کے اجزاء قابل حرکت ہے، جی جی اجزاء کی حرکت کل کی حرکت کا عین نہیں ہے، جی جی ہمیں عینیت تسلیم نہیں ہے، جی اگر تم یہ کہو کہ کیسے ہو سکتا ہے جز ہر جز حرکت کرے اور کل حرکت نہ کرے، ہم کہتے ہیں ایسا ممکن ہے، ہر جز حرکت کرے اور کل حرکت نہ کرے، جی ایسا ممکن ہے، جی وہ جز اپنے ہی مقام پہ رہتے ہوئے جی جی وہ حرکت کرنے لگ جائے جی اور کل اپنی جگہ پر رکا ہوا ہو، جی ایسا ہو سکتا ہے؟ جی اپنے مقام پہ نہ رہتے ہوئے وہ ادھر ہی کوئی دائرہ بنا لے، جی جی اس کے سارے اجزاء جو ہے اس طرح دائرے بنا کے جناب ادھر ہی چکر کاٹنے لگ جائے، جی کل اپنی جگہ فکس ہو جی اور اس کے اجزاء جو ہے نا اپنی جگہ پر حرکت میں ہو۔ جی اب دیکھو نا، آپ چپ کر کے بیٹھے ہو خاموشی کے ساتھ، ہل بھی نہیں رہے، آپ کے بدن کے اندر نہ جانے کتنے جناب والا وہ جو نظام وہ چل رہے ہیں، جی دماغ اپنا کام کر رہا ہے، دل اپنا کام کر رہا ہے، جی جی آپ بالکل ساکن بیٹھے ہوئے ہیں، جی خون دوڑے جا رہا ہے، حرکت ہے جی نہیں، جی خون میں حرکت ہے نا، جی جو سر پٹ جناب والا دوڑے جا رہا ہے، جی اجزاء جی کل چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، جی جی تو جز کی حرکت کو کل کی حرکت لازم نہیں ہے بھائی، جی یہ میدان استدلال ہے، ایسے تھوڑی تو کہے گا تو ہم چپ کر کے مان لیں گے، جی جی نہیں، جی جز کی حرکت کو کل کی حرکت لازم ہے، جی جی بات ہے یہ سر، جی ٹھیک ہو گیا، جی جی اچھا چلو بھائی تمہاری مان لیں، یہی مان لیتے، تمہاری مان لیتے، جی بھائی جز کی حرکت سے کل کی حرکت ثابت ہو جی گئی، جی بالفرض مان لیں، جی تو ثابت کیا ہوگی؟ حرکت، جی جی ثابت کیا ہوگی؟ حرکت، مستقیمہ بھی ہو سکتی ہے، مستدیرہ بھی ہو سکتی ہے، جی جی اس کا مستدیرہ ہونا لازم نہیں، جی اس سے کہا ہم مستقیمہ باطل کر چکے، ہم نے کہا وہ ہوئی نہیں تھی تم سے، جی جی سمجھے نہیں؟ جی یہ ما قبل میں جن پر تم بنیادیں رکھ رہے ہو نا، پہلے اس کو تو پکا کر کے آتے نا، جی جی
بنیادوں میں تم نے سارے کے سارے ڈال دیے، راکھ ڈال دی ہے، جی جی اس کے اوپر تم مال بنانا چاہتی ہو. ہم نے راکھ نہ دیکھی ہوتی تو ہو سکتا ہے ہم بھی کہتے ہوئے چلو جی ہو سکتا ہے مال کھڑا ہو جائے، وہاں بھی کھڑا ہو گئی. جی تمہاری بنیادوں میں راکھ ہے. جی جی بات سمجھے؟ جی دوبارہ سمجھیں. اب مزید ہم تسلیم کر لیتے ہیں، صغرا بھی مانا کبرا بھی مانا. جی نتیجہ نکل آیا جی. ویسے تو نتیجہ اگر بالفرض بنے تو یہ بنے جی کہ بھئی اس کا جو ہے نا وہ اجزاء قابل حرکت ہے. جی جی چلو ہم نے مان لیا کل قابل حرکت ہے. جی جی بھئی کل قابل حرکت ہے یہ مان لیا. جی ذہن میں رکھے حرکتیں دو ہیں، مستقیمہ مستدیرہ. جی دعوی مستدیرہ جی دلیل زیادہ سے زیادہ یہ ثابت کر سکتی ہے حرکت. جی جی دلیل زیادہ سے زیادہ یہ ثابت کر سکتی ہے حرکت. جی اور دعویٰ کہ حرکت مستدیرہ کا جی دعویٰ حرکت مستدیرہ کا جی. دلیل زیادہ سے زیادہ بھی ثابت کرے تو حرکت کو حرکت ثابت کو کرتی ثابت ہے. کرے. دعویٰ اور دلیل اور جی اس نے کہا نہیں حرکتیں دو ہیں، مستقیمہ مستدیرہ. مستقیمہ کی تو ہم نے بھی کر چکے ہیں. جی. ہم نے کہا وہ ہوئی نہیں تھی. جی سمجھے بات؟ جی جی